الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ الحاقہ چل رہی ہے اور اس کا آغاز قیامت کے ذکر سے کیا گیا تھا، اس لیے کہ الحاقہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے۔ پھر بیچ میں جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے پرانی قوموں پر جو عذاب آئے اور جس طرح کا ہولناک منظر دنیا نے دیکھا اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالی ان اقوام پر ایسے عذاب مسلط کر سکتا ہے اس کے لیے قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے۔ چنانچہ ان اقوام کے تذکرے کے بعد اب صراحتاً قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا
تو یہ بڑی بڑی مخلوقات جو آج ہمیں ناقابل تسخیر نظر آتی ہیں، یہ وسیع الشان زمین ہے جو ہزاروں میلوں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں جن کو دیکھ کر آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور جن کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ دکھلائیں گے کہ یہ زمین اور یہ پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے کہ مٹی کوڑ دی جاتی ہے۔ یہ حال ان بڑی بڑی مخلوقات کا ہو جائے گا، اور یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پھٹ پڑے گا اور بکھر جائے گا۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر زمین، آسمان، پہاڑ کی کیا درگت ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ القارعہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں ان کے نیچے اگر تم کھڑے ہوتے ہو تو بونے سے بھی بونے معلوم ہوتے ہو۔ یہ قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے گی تو روئی کے گالے کی طرح اڑے پھریں گے، ذرہ ذرہ ان کا جو ہے بکھر جائے گا۔ اور جو فرشتے اس نظام کائنات کو چلانے پر مقرر ہیں، ان فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ وہ سب کنارے چلے جائیں، کوئی درمیان میں نہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جاہ و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کا عظیم الشان عرش، جسے عام زمانے میں 4 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں، قیامت میں ان کی تعداد ڈبل کر دی جائے گی، 4 کے بجائے 8 فرشتے اٹھائیں گے عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، کہاں ہے، کس انداز کا ہے، کیا اس کی وسعت ہے، کیا صفت ہے، کیا کیفیت ہے، کوئی بھی انسانی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اکابر کا فیصلہ ہے کہ جہاں عرش کا نام آئے تو بغیر کسی تفصیل کے اس پر ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں کھود کرید نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، بلا شبہ ہے، اور اسی شان کے ساتھ ہے کہ جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے، جس میں کسی مخلوق سے ذرہ برابر بھی تشبہ نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور یہ جتنے بھی مردہ لوگ ہیں وہ اس دوسرے سور کے بعد اپنی اپنی جگہوں سے نکل پڑیں گے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں رہے ہوں، انہیں قبر میں دفنایا گیا ہو یا آگ میں جلایا گیا ہو
یا درندوں اور پرندوں کی غذا بنا دیا گیا ہو یا کچھ بھی کیا گیا ہو، جو بھی دنیا میں آ چکا ہے اس کو قیامت میں دوبارہ زندگی ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہ عقیدہ بعثت ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور یہ سب لوگ یہ نہیں ہے کہ بس زندہ ہو جائیں گے، بلکہ سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا لازماً، اور ایسے چٹیل میدان میں پیش کیا جائے گا جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی آڑ نہیں ہوگی، بالکل برابر یکساں، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سائبان، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی مکان، کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ سب ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، بٹھا لی جائے، اس میں کسی بھی ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو نظام کائنات سمیٹ دیا جائے گا، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندگی ہوگی، ملے گی، ضرور ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ ایک عرصہ دراز تک لوگ حیران و پریشان انتظار میں ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ گھبراہٹ طاری ہوگی، اور جو جتنا بڑا بے ایمان اور پاپی اور بدعمل ہے دنیا کے اندر، وہ اتنی ہی زیادہ گھبراہٹ میں ہوگا۔ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، جیسے کوئی مجرم عدالت میں جاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میری پکڑ ہونے والی ہے، تو اس کا حال خراب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بدحال وہ لوگ ہوں گے جو بے ایمانی اور بدعملی کے ساتھ احکم الحاکمین کے دربار میں پہنچیں گے۔ ایک لمبا عرصہ گزرے گا۔ احادیث شریفہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ بالآخر یہ مشورہ ہوگا کہ کسی کی سفارش لگواؤ، انتظار ختم ہو، تو لوگ وفد بنا کر سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ آپ ہم سب کے ابا جان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، خود روح ڈالی، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس بری حالت میں ہیں، آپ اپنے رب کے دربار میں ہماری سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام معذرت فرمائیں گے کہ آج رب ذوالجلال کو ایسا جلال ہے جیسا نہ کبھی پہلے آیا، نہ کبھی بعد میں آئے گا، میری ہمت تو ہو نہیں رہی، مجھے فلاں کام سے منع کیا گیا تھا وہ مجھ سے ہو گیا۔ وہ معذرت کر لیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب معذرت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ اپنا عذر پیش کریں گے۔ بالآخر خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ آپ فرمائیں گے کہ ہاں انا لہا انا لہا، میں کروں گا، اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا۔ آپ کوئی عذر نہیں پیش فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں قرآن میں صاف اعلان ہو چکا کہ آپ کی اگلی پچھلی سب باتیں معاف ہیں۔ سورہ الفتح میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو جب قرآن میں یہ اعلان ہو چکا تو اب سوال ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات القا فرمائیں گے جو پہلے سے مجھے معلوم نہیں۔ ایک عرصے تک آپ اسی طرح سجدے میں حمد و ثنا میں مشغول رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، پیارے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش فرمائیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں آپ حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے، جس کے بعد آغاز ہوگا کارروائی کا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طریقے پر جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہوگی۔ بہرحال جو شفاعت کبریٰ ہے، یعنی حساب کتاب شروع کرنے کی شفاعت، اس کے بعد کارروائی کا آغاز ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ عرش کے نیچے سب لوگوں کے اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں، اور پہلا عمل یہ ہوگا کہ ان اعمال ناموں کو جاری کر دیا جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو نیک لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، آٹومیٹک طور پر ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں تک پہنچا دیے جائیں گے، اور جو بے ایمان اور بدعمل ہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ یہ ابتدائی کارروائی ہے۔ یہیں سے جس کو جس طریقے پر اعمال نامہ ملے گا وہ اپنے انجام کا اندازہ لگا لے گا۔ چنانچہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ خوشی سے اچھل پڑے گا، لوگوں کو جا جا کے دکھائے گا کہ دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہوگا، اور وہ اپنی دنیا کی زندگی پر گویا فخر کرے گا کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا تھا آج اس کا بہترین نتیجہ مجھے مل گیا۔ لیکن جن لوگوں کے نام اعمال نعوذ باللہ بائیں ہاتھ میں جائیں گے، ان کے شرم اور ندامت اور گھبراہٹ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کی زبانوں پر یہ ہوگا کہ کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ ملے ہی نہ ہوتا،
کیونکہ میں دنیا میں تو غافل ہی رہا کہ حساب کتاب بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. اور جس طرح دنیا میں جو آدمی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ لینے ہی نہیں جاتا، اسے شرم آتی ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، وہ اپنے اساتذہ کے سامنے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھلانا چاہتا. ایسے ہی یہ آدمی بھی چھپا چھپا پھرے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن وہاں یہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنے پر افسوس کرے گا کہ ہائے میرا مال و دولت میرے کچھ کام نہ آیا، میری سلطنت، حکومت، شان و شوکت جو دنیا میں تھی وہ سب برباد ہو گئی. وہ ماتم کرے گا گویا، اور وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. مگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوگا کہ یہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں ان کو پکڑ لو اور ان پر طوق ڈال دو اور ان کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دو، اور ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے اس میں انہیں جکڑ دو. آج یہ افسوس کر رہا ہے، کل جب یہ دنیا میں تھا اور اسے سب چیزیں ہم نے عطا کی تھیں تو یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ڈینگے ہانکا کرتا تھا اور غریب مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا. آج اس کا کوئی بھی یہاں پر نہ دوست ہے، نہ کوئی اس کا معاون ہے، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، اور اسے اگر بھوک بھی لگے گی تو اسے جہنمیوں کا زخموں کا دھون دیا جائے گا کہ اسے لاپ لے. یہ منظر کشی اس صورت میں کی جا رہی ہے تاکہ ہر آدمی غور کرے کہ اسے اپنا انجام کیسا رکھنا ہے. دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اچھی گزرے یا بری گزرے، اصل تو وہ زندگی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ کامیابی بغیر ایمان اور اعمال کے ملنے والی نہیں ہے. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب پھونکا جائے سور میں ایک مرتبہ پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائے جائیں زمین اور پہاڑ، پھر ایک ہی بار میں ان کو کوٹ دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن واقع ہو جائے وہ قیامت جو واقع ہونے والی ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ پڑے آسمان، پھر وہ اس دن بکھر جائے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر. جب وہ پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے سب کنارے پر آ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن اٹھائیں گے تیرے رب کا تخت اپنے اوپر 8
فرشتے. یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ. اس دن تم سامنے کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی بات چھپی نہیں رہے گی. جو تم نے دنیا میں کیا ہے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی اچھائی برائی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہوگی. فرشتے اپنا ریکارڈ پیش کریں گے. زمین جہاں پر آدمی نے اچھا یا برا عمل کیا ہے وہ گواہ بنے گی، اور یہ اعضاء و جوارح، ہاتھ پیر، یہ بھی گواہی دیں گے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. سو جس کا لکھا ہوا دائیں ہاتھ میں ملے وہ کہے گا لو پڑھو میرا لکھا ہوا. جیسے کوئی اپنا کامیابی کا رزلٹ لوگوں کو دکھاتا ہے خوشی خوشی، وہی اس کا حال ہوگا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے خیال تھا کہ مجھ کو میرا حساب ملے گا، یعنی میں دنیا میں ایمان لایا تھا آخرت پر، جزا اور سزا پر. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو وہ منمانی زندگی میں رہے گا، جو جی چاہے گا وہ ملے گا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. اونچے اونچے باغات میں. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. جس کے میوے جھکے پڑے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے توڑنے میں. کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. کھاؤ اور پیو رشتہ بشتہ، بدلے میں اس عمل کے جو تم پہلے دنوں میں بھیج چکے ہو. اور جو تم نے کارگزاری اچھی انجام دی ہے، آج اس کا بدلہ تمہیں اس انداز میں مل رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو یہ میرا لکھا ہوا نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. کاش کہ وہی موت مجھے ختم کر جاتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی. ما اغنى عني مالیہ. مجھ کو میرا مال کچھ بھی کام نہ آیا. هلك عني سلطانیہ. میری حکومت بھی مجھ سے برباد ہو گئی. خذوه فغلوه. اس کو پکڑو پھر اس پر توق ڈالو. یہ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو. ثم الجحیم صلوه. پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. پھر اسے ایک زنجیر میں باندھو جس کی لمبائی 70 گز ہے، اس میں جکڑ دو.
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جو زبردست ہے، عظیم ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیر محتاج کو کھلانے پر تاکید نہ کرتا تھا، یعنی بڑا بخیل تھا، نہ خود اس پر عمل کرتا تھا نہ دوسروں کو ترغیب دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، سو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور نہ کچھ کھانے کو ملے گا سوائے زخموں کے دھون کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لا يأكله إلا الخاطئون، جس کو نہ کھائے مگر وہی جو گنہگار ہے۔ تو یہ انجام ان کا ہونے والا ہے۔ آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سب ان کی ہیکڑی نکل جانے والی ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، موقع ہے، جب تک بھی دم میں دم اور جان میں جان ہے، توبہ کا موقع برقرار ہے، ایمان کی راہ کھلی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا پاپی، بے ایمان، بدعمل آئے، اللہ سے توبہ کرے، صحیح راستے پر چلے، تو وہ آخرت کی ندامت اور شرمندگی اور ذلت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دین ہی پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، ہر طرح کی آزمائش سے، ابتلا سے ہماری پوری امت کی، انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔